السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ہماری یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اور اب ہے سب سے بہترین عقیدت۔ میں نے آپ سے کہا تھا وقفے میں جانے سے قبل کہ آج ایک سرپرائز ہے۔ تو سرپرائز یہ ہے ناظرین محترم، بہت دنوں سے ناظرین کا، آپ کا یہ پرزور اصرار تھا کہ بڑے دن ہو گئے بھائی آپ نعتیں نہیں پڑھتے، تو آج میں نے سب سے بہترین عقیدت میں عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی مدعو کیا ہے، تاکہ آج میں وہ فرمائشیں بھی پوری کر سکوں جو بہت دنوں سے ای میلز کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے مجھ تک پہنچ رہی ہیں، اور میں بھی اپنا حصہ ڈالوں اس عقیدت کے اظہار میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کر سکوں۔ تو آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے سب لوگ مل کر محبت سے درود شریف پڑھتے رہیے۔ پہلا کلام حمد باری تعالی ہے، ہمارے پیارے دوست ہیں سبیر رحمانی صاحب، ان کا لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بس آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیے گا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب و غریب منظر ہوتا ہے ناظرین محترم۔ بزرگوں سے بھی سنا، اور بزرگوں سے اس طرح سنا کہ بزرگوں نے کتابوں میں پڑھا۔ کتابیں کون سی؟ پہلے تو حدیث کی کتابیں ہی ہوا کرتی تھیں، ان سے ہی موتی چنا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے ناظرین محترم کہ جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو کوئی دعا یاد ہی نہیں رہتی، اور جب دعا یاد آتی ہے تو پہلی نگاہ جا چکی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھنے لگ جائیں تو بس پھر دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور پھر کچھ اور دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ اور کہنے کو من نہیں کرتا، کوئی دعا لب پر آتی نہیں ہے، بس کعبے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی رونق ہی کچھ ایسی ہے، اس کا منظر ہی کچھ ایسا ہے۔ تو سبیر رحمانی نے یہ حمد باری تعالیٰ وہیں مطاف میں بیٹھ کر لکھی تھی، انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا، اور یہ سارے اشعار ان کو وہیں پر ذہن میں آئے تھے، تو اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کعبے کو دیکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہی آتا ہے، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا
کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا، کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں کا ایک اور خوبصورت انداز ادھر کی اذانیں ہیں۔ جی ہی نہیں چاہتا کہ انسان گرم بستر میں لیٹا رہے۔ اذان کی آواز ہوتی ہے فجر کے وقت اور لوگ دوڑتے ہوئے حرم کی طرف جاتے ہیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بھی گناہگار، ہم سب گناہگار ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، اس کے سوا پھر کچھ یاد نہیں رہتا۔ یاد آ گئی مجھے کو میری خطائیں، اشکوں سے ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں سے ڈھلنے لگی التجائیں، رویا ہمیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی انسان وہاں خود سے نہیں جا سکتا۔ میں نے بڑے بڑے پاسپورٹ دیکھے ہیں جن پر جہاں بھر کے ویزے لگے ہیں، لیکن وہاں کا ویزا نہیں لگا۔ یہ تو بلاوا ہوتا ہے، وہ جسے چاہیں بلا لے۔
تو مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، اپنی عطا سے بلوا لیا ہے، پہنچا میں پھر سے حتیم کے اندر، پہنچا میں پھر سے حتیم کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے نصیب سے کبھی وہاں اگر بارش ہو جائے حرم میں، اور نصیب ایسے بھی ہوں کہ وہ جو پر نالہ ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت سے جب پانی گرتا ہے، وہاں کھڑے ہونے کی اگر کسی کو سعادت مل جائے تو پھر انسان یہی کہے گا، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن کو وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ انہیں بار بار سعادت نصیب کرے، جو نہیں جا سکے اللہ انہیں اسی برس لے جائے وہاں پر، آمین۔ لیکن یہ مشاہدہ ضرور کیجیے گا جب پہلی مرتبہ جائیں، اور جو ہو کر آ چکے ہیں وہ پھر کر لیں، کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد دو ہی پرندے پائے جاتے ہیں، یا تو کبوتر یا ابابیلیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت پر مامور رکھا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، یہ ابابیلیں، یہ کبوتر کبھی بھی کعبے کے اوپر سے نہیں جاتے، بلکہ جب بھی جاتے ہیں کعبے کا طواف کرتے ہوئے جاتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے
کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد باری تعالیٰ کے ان اشعار کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت کا نذرانہ۔ تو ماشاءاللہ جس عقیدت، جس محبت کے ساتھ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، آپ سن رہے ہوں گے، تو گزارش ہے، بلکہ بہت ساری آنکھیں نم بھی ہو گئی ہوں گی۔ کعبے کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اور پھر ہم نے کوشش کی کہ اس حمد کے دوران آپ صرف اور صرف کعبے کو دیکھیں، کعبے کو دیکھتے رہیں، تو یہ منظر دیکھ کر بہت ساری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے، جمعے کے روز دعاؤں کی بڑی قبولیت ہوتی ہے، تو دعا مانگیے۔ مہینے بڑے اچھے آنے والے ہیں آگے، رجب کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک۔ تو یہ وہ مہینے ہیں جب زیارت کے لیے انسان حرمین طیبین کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ دعا مانگیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے پاک گھر کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے بہرمند فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا، سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے اچھا، سب سے پیارا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، کر مدینے، کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے، کر مدینے، کر مدینے، کر مدینے، کر مدینے کی بات اے واعظ، چھوڑ حور و قصور کی باتیں، چھوڑ حور و قصور کی باتیں، چھوڑ حور و قصور کی باتیں، ہے جنون
طلب شعار اپنا ہے جنون ہے جنون ہے جنون طلب شعار اپنا ہم کریں کیا شعور کی باتیں ہم کریں کیا شعور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں لب آدم سے تا مسیح رہے لب آدم لب آدم لب آدم سے تا مسیح رہے اس کو رہیں بھی کہہ سکتے ہیں اور رہیں بھی لب آدم سے تا مسیح رہی لب آدم سے تا مسیح رہے آپ ہی کے ظہور کی باتیں آپ ہی کے ظہور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے ممکن ہے فقط ان ہے فقط ان کے ہے فقط ان کے سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں میں حب رسول پی لی ہے میں حب رسول پی لی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے سب بے کہے سب وہ جانتے ہیں صبا بے کہے سب بے کہے سب بے کہے سب وہ جانتے ہیں صبا اس دل ناصبور کی باتیں اس دل ناصبور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں اور ناظرین محترم آخر میں ایک اور کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بھی بڑا خوبصورت کلام ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے جس محبت جس عقیدت جس پیار سے آپ سماعت فرما رہے ہیں ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. ناداروں کو علم کے موتی ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے
ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا، ان کو میٹھے بول دیے، آپ نے ایسے انسانوں کو درس دیا ہے محنت کا، آپ نے ایسے انسانوں کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، آپ کی قربت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، جتنے چاہنے والے تھے، جتنے چاہنے والے تھے، کردار انہیں بے جھول دیے، جتنے چاہنے والے تھے، کردار انہیں بے جھول دیے، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہ تھا، اور تھا کیونکہ آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، مدحت کا ٹوٹا نہ تسلسل، گنبد سبز کے سائے میں، مدحت کا ٹوٹا نہ تسلسل، گنبد سبز کے سائے میں، ساتھ زبان نے چھوڑ دیا تو، ساتھ زبان نے چھوڑ دیا تو، آنکھ نے موتی رول دیے، ساتھ زبان نے چھوڑ دیا تو، آنکھ نے موتی رول دیے، ناداروں کو علم کے موتی
موتی آقا نے انمول دیے، بے کیفی کے موسم میں ایک کیف ہوا طاری اعجاز، بے کیفی کے موسم میں ایک کیف ہوا طاری اعجاز، نغمناتے سرور دینے، نغمناتے سرور دینے، رنگ فضا میں گھول دیے، نغمناتے سرور دینے، رنگ فضا میں گھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ خطبے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے نماز جمعہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، آج کے خطبے میں اچھی اور بری صحبت اور اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اچھے اور برے اثرات کے حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 29 پیش کی گئی ہیں، یعنی 27 سے 29، جس میں اللہ رب العزت نے روز محشر برے انجام سے دوچار ہونے والے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت پا لینے کے بعد گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ ظالم شخص غم اور افسوس سے اپنی انگلیوں کو کاٹے گا کہ اس نے غلط اور شریر شخص کو اپنا دوست بنا لیا تھا، جس نے اسے ہدایت اور صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت و گمراہی اور بدبختی کے راستے پر لگا دیا تھا، اور اسی حال میں روز محشر اٹھایا جائے گا اور افسوس کرے گا۔ لیکن اس وقت یہ افسوس کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ ہاتھ سے نکلا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اسی طرح خطبے میں میں نے اچھی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کی، جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً ارشاد فرمایا کہ صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کرو، صرف، اور تمہارا کھانا صرف نیک و متقی شخص کھائے۔ دیکھیے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی پر اچھی صحبت کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اچھا دوست آپ کا خیر خواہ ہوگا اور آپ کو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف متوجہ کرے گا، آپ کو دین و دنیا کے امور کے حوالے سے بہترین مشورہ دے گا،
آپ کے عیوب کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اصلاح کی فکر کرتا رہے گا، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے دعا گو ہوگا، اور موت کے بعد بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کرتا رہے گا۔ ایسے شخص کی صحبت سے یقیناً آپ کے دل میں نیکی اور اچھائی کے کاموں کی طرف رغبت اور بری باتوں اور برے کاموں سے بیزاری پیدا ہوگی۔ جس طرح اچھی صحبت سے انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ برے دوست کی تمام بری عادتوں اور حرکتوں میں دوسرا شخص برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے برا اثر جو انسان پر بری صحبت کی وجہ سے مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو برا دوست اس شخص کو بھی برائی میں شرکت کی دعوت دیتا ہے، یا پھر برائی پر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کو اپنے بڑوں خصوصاً والدین کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اس کو من مانی اور من چاہی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ اس کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان معاشرتی جرائم کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے اور بتدریج تباہی کے دہانے کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اور یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے کہ اچھے پڑھے لکھے جو خاندان ہیں ان کے نوجوان برسر روزگار لوگ بال بچوں والے جب بری صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے تو ان کے اخلاق طور اتوار بدل گئے، نامحرم عورتوں سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے، شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کی لت میں مبتلا ہو گئے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ محنت سے جی چرانے لگے، نہ گھر کے رہے نہ دفتر کے قابل رہے، اور یوں خاندان کے خاندان اچھڑ گئے، بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے چلتی بنی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا کلام ہے کہ ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی بھی آدمی کے بارے میں مت پوچھ بلکہ اس کے دوست کے متعلق پوچھ، کیونکہ دوست اپنے دوستوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھا دوست وہ ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اس کے اوامر کی پابندی کرنے والا، منہیات سے دور رہنے والا ہو، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنے والا ہو، سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہو، حدود اللہ کا لحاظ رکھنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، عام لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ جبکہ برا دوست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی ہو، فرائض میں کوتاہی کرنے والا ہو، منہیات میں جرت کرنے والا، حدود اللہ کو پامال کرنے والا، برے اخلاق سے پیش آنے والا، قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان، ہمسائے سے برائی کرنے والا، جلد اور بہت زیادہ غصہ کرنے والا، غرور و تکبر سے کام لینے والا اور لوگوں کو اذیت دینے والا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی مانند ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو تمہیں ہدیے میں دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، یا کم از کم اچھی خوشبو تو پا ہی لو گے، جبکہ بھٹی جھونکنے والا تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم تمہیں اس کی بدبو پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثال کے ذریعے معقول کو، سرکار نے اس مثال کے ذریعے سے معقول کو محسوس کے قریب کر دیا ہے، جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف متوجہ رہتا ہے، جبکہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اور اس طرح بری صحبت اختیار کرنے والا انسان خسارے میں رہتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے محبت کرنے کی فضیلت میں کتاب و سنت میں بہت ساری نصوص وارد ہیں۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح آقا کا یہ بھی فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیندار عورت سے شادی کی جائے تاکہ وہ تمہارے دین میں تمہاری مددگار ثابت ہو سکے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہ سے
عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ دین والی کو ترجیح دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنے میں بے شمار فوائد ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے علمی اور اخلاقی فوائد ملتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی یعنی دوستی جو ہے وہ کل قیامت کے دن، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو پورا دن ہی قیامت کا دن ہوگا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کل آئے گا، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کل کب آئے گی، تو جو کل قیامت کا دن آئے گا وہ کل قیامت کا دن ہوگا، تو یہ دوستی اس دن بھی قائم رہے گی اور کام آئے گی، جبکہ باقی سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ زخرف میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اسی طرح جہنمی جہنم میں ندامت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت نہ کرتے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور صراط مستقیم سے ہٹا دیا، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا دامن تھام لیتے اور آج اس ذلت آمیز عذاب سے بچ جاتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ برے لوگوں کی صحبت نہ صرف علمی اور اخلاقی فوائد سے محروم کر دیتی ہے بلکہ انسان کو اسفل سافلین تک جا پہنچاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی بری صحبتوں سے بچیں اور اپنی اولاد پر بھی نظر رکھیں کہ آیا وہ بری صحبتوں میں اپنا وقت صرف تو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو ان کی تربیت نہ کر سکیں اور پھر انہیں بری صحبتوں سے بھی نہ بچا سکیں، اور بالآخر اخلاق و عادات طور و اطفال بگڑ جانے پر کافی افسوس ملتے رہیں اور دنیا والوں کے سامنے روتے رہیں کہ اولاد کہنا ہی نہیں مانتی اور ماں باپ کی قدر ہی نہیں جانتی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوتی ہے، نماز کے لیے تشریف لے جائیے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے میں سوالات کے جو جوابات مجھ تک پہنچے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے سوال آپ سے کیا تھا وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پر حفاظتی پہرہ دیا تھا؟ صحیح جواب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح جواب دیا ہے لاہور سے ندیم احمد صاحب نے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ندیم احمد صاحب، آپ نے ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری جیت لی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر حفاظتی پہرہ دیا تھا۔ دوسری ونر بھی لاہور سے ہیں، اور ہم نے سوال کیا تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو کس صلح کی بنیاد پر کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا؟ صحیح جواب ہے صلح حدیبیہ، اور ونر ہیں سعدیہ شاہ، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، جمعے کا وقت بہت قریب آن پہنچا ہے، یعنی نماز کا وقت، تو سب لوگ نماز کی تیاری کریں، ہم بھی اب نماز کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو جمعہ کریم کی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔